اب اس کلپ میں آپ دیکھیں تو یزید کی بخشش کی دعا نہیں مان سکتا کوئی؟ کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے؟ خنزیرو، اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا۔ بظاہر وہ ایک چھوٹا سا ہے، اب مجھے نہیں پتا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا یہ جینوئنلی یہی انہوں نے کہا ہے۔ تو اگر تو ایسے کہا ہے تو جیسے ہم بار بار یہ عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ ہر شخص کو اس طرح دین کے معاملات میں جو اپنے آپ کو داروغہ سمجھنے لگ جاتے ہیں مختلف حضرات، مختلف مکاتب فکر کے، اور جو وہ اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنے ان کے جو ذاتی تعصبات ہیں یا ان کی محبتیں ہیں، ان کا رجحان ہے طبعی طور پر، وہ لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ جو ایک تاریخ کا واقعہ ہے، ایک طے شدہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں پر ایک بدنما داغ ہے، واقعہ کربلا کا جو سارا سانحہ پیش آیا۔ تو اب اس میں جو ہوا سو ہوا، اس کے بارے میں جو طعن و تشنیع کرنا، یزید کے فضائل بیان کرنا، یزید کو امیر المومنین کہنا، یہ کہنا وہ کہنا، یہ ساری باتیں کہہ کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کے اور ہمارے کام نہیں ہیں، جو ہمارے دائرۂ کار میں چیزیں نہیں آتی، ان میں ہمیں کیا ضرورت ہے یا کیا حق حاصل ہے کہ ہم ان معاملات میں خود سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے کہ بھئی آپ پہلے تو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے نا کہ جو شخص جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مختلف کتابوں کے حوالے، ان کتابوں کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں، تاریخ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں جب، تو پھر جب اس کو کرٹیکلی پڑھیں گے اور پھر اس کی سارا جو دور ہے، جتنے ادوار آئے وہ گزرے ہیں، بنو خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور ہے، پھر بنو عباس کا ہے، پھر اس سے آگے چلتا رہا سلسلہ۔ تو یہ 90 سال انہوں نے کی، 90 سال انہوں نے کی، تو یہ اب دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالہ مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرے منہ بھی، سرے منہ کہتے ہیں بال کے برابر، رسالت مآب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کے جو بھی آپ نے چیزیں طے کر دی تھی، ان میں بال برابر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں آنی، بیشی نہیں ہونے دی۔ کیسے کہ وہ جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرما دیا تھا یا فرمانا تھا، اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کچھ اکابر صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کو ابھی روک لیا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، سبحان سبحان، آپ نے فرمایا میں کون ہوں، میں کیسے اس لشکر کو روک دوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ پختگی ایمان کی۔ اور اس میں یعنی اختلاف رائے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں۔ اکابر جو اس وقت، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے وقت گزارا تھا، اور جس طرح سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے ہر موقع پر، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، کوئی ایسا موقع نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر بھی مشورہ دیا، لیکن فیصلہ آپ نے یہی فرمایا اس لشکر کو روانہ ہونا یہ ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرز پر، اسی طریقہ کار پر، اسی نہج پر، اسی سختی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، ان کیونکہ حکومتی نظام چلانے میں نرمی نہیں، جو قانون ہے، قانون کے عمل درآمد میں، قانون کے نفاذ میں اور اس کے اطلاق میں جہاں آپ کمزوری دکھائیں گے وہیں پر انتشار اور فتنے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔
تو یہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے اس سے پھر وہ کاربند رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی طبعی طور پر انتہائی نرم اور حلیم متبع شخصیت تھی، اور آپ کو بھی جب کہا گیا کہ شرپسندوں کو روکا جائے تو آپ نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے. تو ان کا یہ تقویٰ تھا، ان کا یہ عظمت تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرپسند جو عناصر سے جو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے دور مبارک میں وہ جو منافقانہ سرگرمیاں تھیں وہ تک ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا رہا، وہ پنپ نہیں سکے. لیکن جیسے ہی نرمی ملی انہوں نے حضرت عثمان کو ہی شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ اس سلسلہ آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ ان کی بنیاد پر، ان کو بنا بنا کر آپ مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں افتراق، لڑائی جھگڑا ایک طرف، بس ٹھیک ہے، جو مقدسات ہیں، جو ہمارے اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، جتنا بھی آپ کا خاندان ہے، وہ اتنے محترم ہے، اتنے بزرگ ہیں، اتنے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے، ان کا وہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ ہم ان کو بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب کوئی شخص ان کے، اب جو تاریخی طور واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ سارا ہوا، یزید کا نام لیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو بھی تاریخ لمبی واقعات، تو اس میں اب کوئی شخص یزید کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ؟ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کا ایمان یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ صحیح تھا، جو صحیح کیا ہے، اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب شور ڈالنے سے کیا ہوگا؟ گویا کہ آپ جو لوگ اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھلنی کر لیتے ہیں اہل بیت کی محبت میں، ان کے غم میں، ان کے غم کو منانے کے لیے، اب جب آپ ان کو ایسی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ گویا کہ ایک انتشار چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. تو فساد اور انتشار جو ہے یہ اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے. اپنے اس طرح پھر ایک بدامنی کا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. جو بھی آپ ٹھیک ہے رکھیں ان سے، یزید کے ساتھ کسی کو محبت ہے تو آپ کیسے آپ اس کے دل سے اس کو نکال سکتے ہیں؟ ان کے دل میں اہل بیت کی ہے. اب یہ تو قیامت کو اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کریم سے جو ٹکراتے ہیں، قرآن کریم کی آیات بینات سے، قرآن کریم کے فرمودات سے، احکامات سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بظاہر ٹکراتے ہیں، وہ اپنا انجام سوچ لیں. اور ہمیشہ ٹکراؤ ہمیشہ ضد سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ ضد میں آ جاتے ہیں، جب آپ یہ چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا موقف صحیح ہے اور میں اپنے موقف کو ثابت کر کے رہوں گا، تو پہلے تو آپ اپنی حیثیت کا تعین کریں نا، کہ آپ کس حیثیت سے اپنے موقف کو جو ہے وہ نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اپنی حیثیت کا تعین کر دیں گے تب آپ کو پھر دیکھ لیں گے کہ ہاں جی آپ کے جو آپ کی حیثیت اس قابل ہے کہ آپ کسی چیز کا نفاذ کر سکتے ہیں، کسی کو اس درجے پر ہیں، اس کے لیے آپ کو دلائل دینے پڑیں گے. ورنہ پھر آپ ایک بات ہے، ایک عام آدمی ہیں، سب عام آدمی ہیں، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ نیکیاں کرنا ہے، کوئی کم نیکیاں کرتا ہے. وہ اللہ کے نزدیک اس کا جو رتبہ ہوگا، اللہ اس کو کیا مقام دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے، اس کے رب کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. یہ بیچ میں جو لوگ بن جاتے ہیں، یہ والا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے.